الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور غائبنا ونور شاهدنا ونور ظاهرنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے لسنر آل اوور اور روم دا گریٹ اہل سنت میں آج ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں آج حاضر ہیں. آج میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں عطا فرمائیں اور ہمارے معاشرے میں دراصل اس دنیا کے معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کی نگاہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو ان لوگوں کے لیے مرتبہ ہے اس کا آج بیان ہے. ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے واللہ کہ آج کے معاشرے میں ہم جن کو میں بیان کرنے والا ہوں ہے غریب اور مسکین. غریب اور مسکین کا بیان ہے جن کے بارے میں ہمارا رویہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری تھنک آج کے معاشرے میں تقریباً اللہ ماشاء اللہ اگر ہم نفرت نہیں کرتے تو پسند بھی نہیں کرتے ان کو. ہمارے معاشرے والے ان کو پاس بٹھانا تو دور کی بات، اگر آپ اپنی دعوتوں پہ نظر ماریں، اپنے اہتمام میں نظر ماریں، جس میں سختی سے میرے آقا علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ اپنی دعوتوں میں اگر تمہاری دعوتوں میں ایک مسکین ایک غریب بھی نہیں تو وہ دعوت نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اس دعوت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے
جس دعوت کے اندر ایک مسکین غریب تو تم نہ بلاؤ، چاہے تم اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، اللہ، حتیٰ کہ سرکار کا فرمان ولیمے میں، ولیمہ تو ایک سنت ہے نا، حضور علیہ السلام شادی بھی سنت ہے، تو ولیمے کے اندر ایک خوشی کا موقع ہے، آپ تمام اعزاء عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے اس محفل کے اندر ایک غریب آدمی نہ ہو جس کو تم نے پسند سے، اس وجہ سے کہ میرے آقا علیہ السلام کہ حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں بدا اسلام غریبہ، اللہ اکبر، اسلام تو غریبوں کا ہے، یہ غریبوں نے ہی اسلام کو پروان چڑھایا۔ کون آتا تھا؟ آج حضور علیہ السلام کی جب آقا علیہ السلام نے شروع کی تبلیغ تو کون آیا؟ دیکھیں آپ، وہ غربا تھے پہلے جنہوں نے قربانیاں دیں، اللہ اکبر، چاہے وہ عمار ہوں اور جو صحابیاں ہوں، بہت ساری جنہوں نے شروع کے شہیدیں جو ہیں وہ انتہائی غریب تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں، آج ہم لوگ میں بھی نفرت کرنے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ جو نفرت کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بے دین، ارے دیندار لوگ بھی جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ان کے گھروں میں بھی یہی حال ہے، ان کے نوکروں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کے ملازموں کا، آپ بڑیروں کو دیکھیں، حتیٰ کہاں کہاں ذکر کروں، آپ اس بات کو میری سمجھیں گے۔ لیکن اے غریبوں، اے مسکینوں، آج جو میں نے موضوع تمہارے لیے لیا ہے، تم کہیں بھی ہو، تمہیں میں آج کا موضوع جو ہے تمہارے نام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تمہارے بیان کرنے سے، مجھے تمہاری اہمیت کو آج اس روم میں جتانے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں یقیناً کچھ میرے درجات بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ تو پسندیدہ بات ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی سرخرو ہو جائے، ان کی نگاہ میں آ جائے۔ حضور کی نگاہ میں آنے کا نسخہ جو مفسرین فرماتے ہیں غریبوں سے محبت کرنا، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار نے حدیث پاک بخاری کے اندر ایک اندیا دیا، وہ اندیا میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ سرکار نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو میرا ایڈریس چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایڈریس کہاں ہے، کہاں ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم مجھے چاہو کہ میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوں اور تمہیں مل نہیں رہا ہوں تو تم میرا ایڈریس لکھ لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایڈریس ہے میرے آقا؟ سرکار نے فرمایا اس مدینہ پاک میں جتنے مسکینوں میں مسکینیں ہوں گے میں اس جگہ تمہیں مل جاؤں گا۔ مدینہ پاک میں مسکینوں کے بھی مسکین، دیکھنا کہاں مسکین ہوتے ہیں، میرا ایڈریس وہیں ہوگا، میں تمہیں وہاں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا۔ اے ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان، قربان جائیے، آپ نے تو اتنا بڑی بشارت دے دی کہ کل قیامت میں اٹھوں گا تو ان مسکینوں کے ساتھ میں اٹھوں گا۔ میرے غریبوں تمہاری شان کیا بیان کی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام کے بے شک اگر آپ میں ان مفلسوں کی بات کروں اور غریبوں کی بات کروں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ انہیں کتنی محبت تھی اور یہ کس قدر عاشق تھے، یعنی دل فغار عاشق کہنا چاہیے، جنہیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ایک نگاہ کرم سے سارے رنج و غم بھول جاتے تھے۔ یہ غربا، ان کی زندگی کا مقصد توحید، صرف اپنے رب کریم جل شانہ کی رضا اور سرکار علیہ السلام کی خوشنودی تھی۔ صبح شام اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں مصروف رہتے، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سے سرشار رہتے، انہیں اپنے آقا علیہ السلام کے جمال جہاں آرائی کا مشاہدہ کرنے کی تڑپ اور پیاس رہتی، پیاس سے، اور ہر وقت آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہتے، آپ کے ارشادات سنتے، انہیں یاد کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے، اور جو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی الزبر وہ یاد کر لیتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سطح کی حدیث ہے حوالے کے ساتھ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا کی شان، یہ مدینہ شریف، مدینہ پاک کا جو چبوترا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا کیا شان ہے ان صفا کے صحابہ کی، سارے غریب، ایسے غریب کہ آپ کو اگر ابھی ذکر آئے گا، آج انہی کا ذکر ہے نا،
مجھے کسی نے کہا کہ صحابیوں کا ذکر کرو، تو میں نے کہا میرے پسندیدہ صحابی یہ ہیں صفا کے. اوہ، یہ صفا کا وہ مرکز ہے صوفیت کا، کہ صوفیت یہاں سے نکلی ہے. صحیح معنوں میں صوفیت، اگر آپ کو کسی کو نالج لینی ہو نا کہ صوفیت کہاں ہے، تو الحمدللہ آپ صفا کے جتنے صحابی ہیں نا، ہمیں تو ذکر ملا ہے 70 کے قریب جن کی نالج ہے، جن کی حدیثیں ہیں، جن کے معاملات آئے ہیں کتابوں میں. لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 700 کے قریب تھی، 700، اور وہ مفلس تھے اور اپنے افلاس کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے. واہ واہ. اور مسجد نبوی کے اس چبوترے پر تشریف فرما رہتے جس کو صفا کہتے ہیں. نہ وہ تجارت کرتے، نہ وہ زراعت کرتے پیشہ تھے ان کا، نہ کوئی مالی مویشی کی کوئی خواہش ان کو تھی. وہ ایک نماز ادا کرتے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے، اور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پرنور کے والضحیٰ والے اور واللیل زلفوں والے اور مازاغ کے سرموں والے رخ انور کی زیارت کرتے رہتے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرت ان اصبر نفسی معہ. ارے سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے میری امت میں ایسے افراد بنا دیے کہ جن کی معیت میں مجھے صبر کرنے کا حکم دیا گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو میرے دوستوں، بے شمار روایتیں ہیں، اللہ اکبر. اس ضمن میں تو آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. یہ تھوڑی تمہیدی میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بنایا کہ کیسے کیسے لوگ تھے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سعید انصاری، مزدور صحابی، سارا دن کھیتوں پہ کام کرنے والے، حضور علیہ السلام سے ملنے کے شوق کے اندر، میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں نوٹ کریے گا، یہ بڑی عظیم حدیث ہے. میری ٹاپ موسٹ پرائرٹی کی حدیثوں میں جو میرے پاس نوٹ بک ہے، بہت سی حدیثیں لکھی ہیں، لگ بھگ میرے پاس الحمدللہ کوئی 2000-2500 کے قریب میرے نوٹ پہ بک ہیں، جن میں فیوریٹ بک حدیثوں میں یہ میری حدیث جو سنانے جا رہا ہوں آپ کو، نہیں جنہوں نے سنی وہ نوٹ کر لیں، اس لیے میری فیوریٹ ہے کہ اس میں سرکار نے وہ عمل کیا ہے جو سرکار نے کبھی نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت سعید انصاری، میں نے کہا تشریف لائے، مزدور کھیتوں میں کام کر کے، بلکہ کھیتوں میں بھی نہیں، وہ کھیتوں کے ساتھ جو لگا ہوا تھا راستہ، وہ راستہ بناتے تھے کم مزدوری پہ. تو حضور کی بارگاہ کے اندر شوق تھا ملنے کا غریب کو. تو حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پاک میں جب سرکار کے پاس آئے تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا محبت سے. سنیے گا، آئے حضور کا محبت سے پیار سے ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے ہاتھ چھڑا لیا، فوراً چھڑا لیا. اور سعید حیران رہ گئے اور کہنے لگے سرکار علیہ السلام، ارے صحابی، تیرا ہاتھ اس قدر سخت اور اس قدر نشانات والا، کھردرا، اتنا کھردرا ہاتھ اور اتنے نشانات. سرکار نے فوراً ہٹایا تو فرمایا تیرا ہاتھ تو کرتا کیا ہے یہ؟ اے ہے صحابی نے عرض کی، کیا سنیے میرے دوستوں بزرگوں، محنت میں عظمت ہے. حلال روزی کھاؤ محنت کر کے، آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سنتے جاؤ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کافی بچے ہیں اور میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے مدینے کے روڈوں پر، مدینے کے سڑکوں پر یہ کھود کر سڑکیں صاف کر کے بناتا ہوں. سارا دن محنت کرتا ہوں. صبح پھاوڑا جب لگانا شروع کرتا ہوں تو میں پتہ نہیں مغرب سے پہلے شروع کرتا ہوں، عصر فجر کے بعد تو کافی دیر تک کرتا رہتا ہوں. تب جا کے میرے بچوں کی کفالت ہوتی ہے اور میرے بچے روٹی کھا سکتے ہیں. سرکار نے ہاتھ دیکھے، بولے تو محنت سے تو نے اس ہاتھ کو یہ اس طرح بنایا ہے کھردرا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، جی سرکار علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا. یہ وہ حدیث میں سنانے جا رہا ہوں. اے ہے دنیا تو سرکار کے ہاتھ چومتی ہے نا، تڑپتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ چومے جائیں. یہاں سرکار نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور کہا اے میرے صحابی تو کتنا خوش نصیب ہے. اس وقت رب فرما رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنے محنت سے حلال روزی کھاتا ہے، کوئی چیز نہیں، اور اپنے بچوں کو پالتا ہے. آج رب کی بارگاہ میں جنت میں اس کا بہت بلند مقام ہے. یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا تیرا یہ مقام دیکھ کر میرا دل چاہا کہ تیرے جیسے جو بھی میرے امتی ہوں وہ میری نگاہوں میں ہیں.
اے حلال کی روزی کمانے والوں، یاد رکھو حلال روزی رکھو، ایک نطقہ دانہ بھی کوشش کرو نہیں رکھو، ورنہ اس حرام میں کیا ہوگا، کیا تم محروم ہو جاؤ گے رب کے دیدار سے، تم محروم ہو جاؤ گے آقا کی بشارت سے، تم محروم ہو جاؤ گے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے۔ ایک نطفہ بھی تمہارے اندر حرام کا آ گیا، حرام میں چاہے ایک دانہ ہو یا 10 دانے ہوں، یہ نہ سوچو یار کہ یہ چیز موبائل میں بیچ دوں گا، یہ میں چیز بیچ دوں گا، تھوڑا جھوٹ بول دوں گا تو کیا جائے گا، یہ تیرے 10 روپے 20 روپے 200 روپے 500 روپے ابھی تو آ گئے، وہ خرچ بھی ہو جائیں گے، تیری بیوی بچے یوں ادھر ادھر کر دیں گے، تیرا شوق پورا ہو گیا تو خوش ہو گیا، لیکن یہ گناہ تیرا ساری زندگی کی روزی میں حلال نہیں رہے گا، حرام رہ جائے گا۔ بچیے میرے دوستوں بزرگوں، بچیے۔ حضرت الصحابی کا نام ہے حضرت سعید بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ کچھ ضمن میں نے غریبوں کی محبت کی۔ اب آئیے دوبارہ صفحہ کی طرف، اللہ اکبر، صفحہ کی طرف آئیے۔ اگر صفحہ کے بہت سارے صحابی، جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب، انتہائی مظلوم، محدثین فرماتے ہیں اکثر صحابی انہیں تنگ کیا کرتے تھے کہ ان کی شکل، بہت سے لوگوں کی شکلیں ہی مظلوم ہوتی ہیں، تو وہ تو مظلوم تو ہوتے ہی ہیں، غریب فرقہ تو ہوتے ہی، وہ خود بھی مظلوم شکل والے، محبت والے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی بات میں انہوں نے بحث کر لی حضرت خالد بن ولید جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر بحث کر لی تو سیدنا خالد بن ولید نے انہیں ڈانٹا، 2 نہیں 3 دفعہ ڈانٹا، بولے تم کو کیا پتا، تم کو کیا پتا۔ مطلب ایک ہوتا ہے بات کرنے کا انداز، لیکن غریب کو بڑا برا لگتا ہے، غریب کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میری کم مائیگی کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس کا رتبہ بھی بڑا ہے، پیسے والا بھی ہے اور بہت بڑا سپہ سالار بھی ہے، تو شاید تو سیدھے سرکار کی بارگاہ اقدس میں روتے ہوئے چلے گئے۔ آئے ہے سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، آج مجھے خالد نے اس طرح سے کہا، میں حالانکہ صحیح تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے ڈانٹا۔ یہ بات کر رہے تھے کہ اتنے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لے کر آ گئے تو آپ نے فوراً، جس طرح ہوتا ہے ہمارے عمومی طور پہ، وہ بھی شامل ہو گئے، یا رسول اللہ ان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے، وہ ڈانٹ، یہ آقا علیہ السلام خاموش بیٹھے رہے، دونوں کی گفتگو چپ چاپ گردن نیچی کر کے سنتے رہے، اور وہ صحابی یہی کہہ رہا ہے، دیکھا یا رسول اللہ دیکھو اس طرح مجھے ڈانٹ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے اس طرح ڈانٹ رہے ہیں۔ سرکار نے نظریں اٹھائی اور فرمایا، خالد تو سمجھتا ہے اس وقت تیرا رتبہ کیا ہے؟ اے ہے اللہ۔ سرکار خالد نے کہا، یا رسول اللہ جی، بولے اس وقت تجھ سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے، اس وقت تیری ساری نیکیاں زیرو ہیں، تو نہیں جانتا تو اس غریب کو جس انداز سے بات کر رہا ہے تو اپنے محبوب آقا کے دل کو دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت خالد کو ہوش آیا اور سیدنا خالد بن ولید نے سرکار کے قدموں میں پیر ہاتھ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا اتنا مرتبہ ہے کہ ان سے میں ذرا اونچی آواز میں بات کر لوں تو اللہ اور کا رسول ناراض ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں خالد تو نہیں جانتا ان کا رتبہ اللہ اور رسول کی بارگاہ اقدس میں کتنا بلند ہے۔ ارے جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ ہماری اس محفل میں آج ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد آ گئی ہے، اور میرے اسکائپ پر بھی ماشاءاللہ کافی تعداد ہے۔ اگر 2 اور ہو جائیں تو یہ 100 ہماری سینچری ہو جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیوں نہ ہو کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو کہیے سب مل کے، ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو۔ ایک اور واقعہ چلتے چلتے سن لیجئے۔ ایک جلیل القدر صحابی کا آج افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی بھی حدیث آپ لیتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ خالد ولید کے بھی شہنشاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سن لیجئے اسی صفا کے معاملے میں، کہ صفا کے بڑے واقعات حدیثیں بھری پڑی ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، آدمی دیکھے صرف اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رو ہی سکتا ہے۔ واللہ چیلنجنگ بات کرتا ہوں، کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، ان حدیثوں کو صفا کے دیوانوں کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے نا دل روتا ہے، بس رو سکتا ہے اور کچھ نہیں، پڑھ نہیں سکتا اور رو سکتا کہ کیسے کمال کے لوگ تھے۔ اے ہے ابو ہریرہ تو شہنشاہ تھے نا صفا کے۔ کوشش کروں گا 2-3 واقعات ان کے بھی، حضرت بلال کنگ اے ہے ان کے بھی واقعات 2-3 آپ کے سامنے پیش کروں، الحمدللہ کوشش کروں گا۔ اور ایک سلمان فارسی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کمال کے عاشق اور کیا صفا کے دیوانے، کیسے کیسے لوگ انہیں تانے دیا کرتے تھے کہ اے بوڑھے، اے کالے، اے ہے۔ اور ابو ذر غفاری نے تو ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی کو یہ کہہ دیا کہ ایک دفعہ محبت کے اندر سرکار نے کہا تم دونوں بھائی ہو، سمجھیں؟ ابو ذر غفاری کو جوائنٹ کر دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ایک دن کہہ دیا فارسی تو کہتا ہے یہ اسود، یعنی کہتے ہیں کہ میں ہوں گورا، یہ کالا، یہ میرا کیسے بھائی بنا دیا؟ ان کو اتنی سی بات اتنی بری لگی حضرت سلمان فارسی کو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، کیا بچوں کی طرح۔ آپ کو کیا بتاؤں سلمان فارسی کی عمر، کتابوں میں آتا ہے کہیں 400 برس آپ کی عمر تھی، کہیں کتابوں میں آتا ہے 250 برس کی عمر تھی، لگ بھگ یہ ہے کہ یہ 150-200 سے زیادہ عمر والے تھے۔ تحقیق یہ ہے حضرت سلمان فارسی کتنے دھکے کھا کھا کے، میرے دوستوں کتنے آئیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے درود و پاک پڑھیے۔ اب سلمان فارسی کی بات آ گئی تو پھر ان کا ہی میں آپ کو سناتا چلوں ذکر پورا تھوڑا سا مختصر ان کے بارے میں۔ کیا قابل قدر، جس کو آقا سینے سے لگائے نا، یہ وہ شخصیت ہے، اور سینے سے نہیں لگائے انہیں، سینے سے لگا کر کیا ان کو اعزاز بخشا ہے وہ انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، درود پاک محبت سے۔ آپ لوگوں کے علم ہے، حالانکہ میں سلمان فارسی کے باب میں یا ان کے حوال کے بارے میں تو بے شمار لکھا گیا، کتابیں ہیں، لیکن میں تو مختصر سی ایک آپ کو بات بتاتا چلتا ہوں۔ میں نہیں جا رہا تفسیر میں، کبھی ذکر کو ہوتے تو پورا ایک موضوع ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک پورا موضوع ہے۔ آپ ان کے واقعات سنیں، ان کا عشق سنیں، اللہ کی لو لگانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کس قدر یہ بکا ہے یہ صحابی، آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب سے اس نے سنا کہ اللہ ہے، یہ آتشی تھے، باپ ان کا آتشی تھا، اس واقعے میں نہیں جا رہا میں، انشاءاللہ کبھی ذکر ہوا تو جاؤں گا۔ بہتر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے ایک طلب میں نکلے، پتہ نہیں کہاں ہے دین، سچا کون ہے، یہ اللہ تو نہیں ہو سکتا، یہ آگ کو جو ہم پوچھتے ہیں یہ اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر بتوں میں گئے، بتوں کو دیکھا نہیں، ادھر گئے، کتنے مذاہب چینج کر کے جب عیسائیت کے پر آئے تو یہاں بھی آ کے دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو ایک راہب کا سنا جس سے مر رہا تھا، آخری عمر میں تھا لیکن بہت بوڑھا تھا، 400 برس کا تھا، تو آپ کا ان کو سن کر کے پاس گئے، اس نے کہا تو مجھے وہ بتانا، میرا دل نہیں لگتا، مجھے بتا کہ مجھے میرا دین کہاں ملے گا سچا، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے سچا دین چاہیے، تجھے سچا دین اگر ملے گا تو کھجور والے شہر، ایک ایسا شہر ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس شہر میں ایک اللہ کا پیارا محبوب آئے گا، اس سے تو جا کے بیعت کرے گا، اس کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس کی صحبت اپنائے گا، تجھے تیرا دین سچا مل جائے گا۔ اور بس یہ بات سن کے، اس کی وصیت سن کر یہ نکلے ہیں، اور اس کے بعد بھی کتنی جگہ بکے ہیں، یعنی دھوکے میں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا یہاں لے جا رہا ہوں کھجور والے کے پاس، وہاں لے جا رہا ہوں، بکتے ایک دن آپ کے پاس صرف 3 بکریاں تھیں، 2 یا 3 بکریاں تھیں، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان تھا، اسی سفر میں جنگل میں جا رہے تھے، کسی یہودیوں کے ٹولوں نے، خزافوں نے ان کو اغوا کر لیا، ان کی بکری بھی چھین لی، ان کو مارا، پھر ان کو غلام بنا کے کسی اور غلام کے آگے بیچ دیا۔ اب وہ غلام مدینہ شریف لے آیا، اس زمانے کے طیبہ، اس زمانے کے کھجور والے شہر کے اندر، وہاں اپنے ایک کھیت کے اندر اس کو خدمت میں معمور کر دیا۔ بہت زبردست خدمت کرتے تھے، مختصر کر رہا ہوں، خود خدمت کرتے تھے وہاں، یعنی ان کی خدمت کا یہ انداز 24 گھنٹے کے اندر 16 گھنٹے باغ میں لگاتے تھے، تو باغ کا مالک ان سے بہت خوش تھا۔
ایک دن جب خبر ملی کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہ اتنی محبت بری حدیث ہے اور اتنی لمبی اور طویل حدیث ہے، اللہ اکبر۔ ابن عساکر نے جو اس کی کڑیاں ملائی ہیں، میں آپ کو میرا انداز ہے آپ کو بتاؤں کیا، اگر میں آپ کو بتانا لگ جاؤں کہ کس طرح ہی آقا سے ملا ہے، صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے نا حضرت سلمان فارسی کی، یہ طویل حدیث ہے، کتنا آزمایا سرکار کو اس نے، انہوں نے میں بتا نہیں سکتا، بہت محبت والی۔ لیکن خیر آپ نے جا کے سرکار سے بیعت کی اور کلمہ پڑھ کے سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر کتنا بکے، آپ دیکھیں آئے ہے، بکتے 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 آپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، مسلمان ہوئے، سرکار نے انہیں سینے سے لگایا اور تڑپ کیسی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کیسے صحابی تھے میرے دوستوں، سلمان فارسی اتنا بکے، ان کے بارے میں آتا ہے، میں نے کہا عمر دکھائے، میں نے ایک حدیث پاک میں ان کی 400 سے 500 برس کی عمر کے بارے میں آیا ان کا، اور میں نے کہا کتنی طویل عمر ہوگی، کتنا بکے ہوں گے، کتنے غلامیاں کی ہوں گی، کس کے پاس جا کے آقا کے دربار میں آ کر جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئے نا، تو پھر کہنے لگے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلمان فارسی، آپ کسی ایک یہودی کے بعد جو تھے ملازم، سرکار نے کہا تو میری خدمت میں بہت کم آتا ہے، صرف 2-3 گھنٹے رات کو تجھے ملتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ کیا کروں، میرا مالک مجھے چھوڑتا نہیں ہے، میرا تو دل چاہتا ہے آپ کے پاس ہی رہوں، سب چھوڑ چھاڑ دوں۔ بولے غلام سے آزادی نہیں کرتا، بولے جا اس سے پوچھ قیمت کیا چاہتا ہے تیری آزادی کی، اس سے معلوم کر اپنے مالک سے کہ کس طرح آزاد کرے گا، کتنے پیسے لے گا۔ خوش ہو گیا، غریب خوش ہو گیا جب سینے سے سرکار نے لگا کے فرمایا نا جانا معلوم کر تجھے آزاد کرنے کے کتنے پیسے لے گا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اس کے پاس، اور پہنچ کر عرض کی ہے، عرض کرتے ہیں اس کو جا کے پہنچے اور اس کو یہودی سے کہا انہوں نے کہ بھائی مجھے آزاد ہونا ہے، جو تیرا معاملہ ہے، جو تیرا معاوضہ ہے وہ بتا۔ اب یہودی جو تھا وہ بہت چالاک تھا، اس نے کہا اتنی محنت کرنے والا بندہ اگر چلا گیا تو میں کتنا ہی معاوضہ مانگوں شاید دے بھی دے گا، وہ چلا گیا تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے ایک بڑی کڑی شرط رکھی، اس نے کہا اچھا سن، تیرا معاوضہ یہ اگر تو رہا ہونا چاہتا ہے تو تو مجھے 3 مہینے کے اندر 300 پیڑ کھجور کے یہاں اگا کے دے دے، اور 50 تولہ سونا، کہیں 70 بھی آیا، 70 16 یا 50 تولہ سونا چاندی مجھے دے، میں تجھے میں رہا کر دوں گا۔ یہ سنا تو دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا 3 مہینے میں کبھی کھجور کے درخت پکے ابھرتے ہیں؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو کبھی نیور ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 مہینے میں 300 درخت کیسے لگ سکتے، کوئی بھی نہیں، کتنے مزدور لگ جائیں کچھ بھی لگ جائے، یہ تو قدرت ہے، وہ تو لگتے ہی سال بھر میں کئی مہینوں کے بعد جا کے لگتے ہیں۔ یہ کیسی شرط رکھ دی اس نے؟ اس کا مقصد یہ آزاد کرنا نہیں چاہتا۔ روتے روتے آقا کی بارگاہ میں تشریف لا، سرکار نے کہا سلمان کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوا، معاملہ بنا نہیں۔ سرکار نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا سلمان تو کیوں روتا ہے، بتانا، بتانا، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا
سینے سے لگاتے ہیں. سرکار نے اسے پوچھا کیا بات ہے, بول بول. بولے یا رسول اللہ ہو نہیں سکتا, تو بول تو صحیح. سرکار نے کہا اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ مجھے 3 مہینے کے اندر 300 درخت چاہیے کھجور کے میرے باغ میں, اور اس نے 500 تولہ اس نے چاندی کا کہا ہے. سرکار نے مسکرا کے کہا بس اتنی سی بات سلیمان, بس اتنی سی بات سلمان, بس اتنی سی بات سلمان. کہنا یا رسول اللہ یہ اتنی بات نہیں ہے, یہ تو ناممکن ہے. سرکار نے کہا جاؤ اس کو کہہ دے کب شروع کرنا ہے تجھے دینا پیسہ, کب درخت لگانے ہیں. اللہ خوش, اور جا میں کہتا ہوں. سیدھے گئے, اس کو کہا تیری شرط منظور ہے, تیری شرط منظور ہے, کب سے لگانا؟ اس نے کہا تو کل سے شروع کر دے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور سب کو کہا عمر سنو, کل صبح ہم اس کے کھیت میں جائیں گے اور اس کے کھیت میں جا کے 300 درخت ہم وہاں اگائیں گے, پودے لگائیں گے انشاءاللہ, آؤ میرے ساتھ. سب کو لے کر چلے گئے. سرکار علیہ السلام, حضرت عمر سرکار کے ساتھ تھے, سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور سرکار نے بولا تم ایک کام کرو, مجھے وہ گوادہ پودے کا پورا مال مجھے لا کے دو, وہ زمین میں گاڑتا جاؤں گا. سرکار سارے گاڑتے گئے. ایک پودا سیدنا عمر فاروق نے گاڑ دیا. سرکار نے سارے گاڑے. 299 حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار نے گاڑے پودے, اور ایک پودا جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گاڑا. اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست نبوت کو ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ اس غریب کی لاج رکھ لے, لاج رکھ لے میرے آقا, لاج رکھ لے. سرکار نے یہ دعا مانگی. بس دعا مانگنی تھی کہ دست نبوت لگنا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پودے اتنے جوان ہو گئے کہ درخت کھجور کے بن گئے. اللہ, سلمان فارسی کی خوشی کی کوئی حالت ہی نہ رہی کہ یا رسول اللہ آپ تو دیالو ہو میرے آقا. سرکار نے یہودی کو بولا بلاؤ اس کو, دیکھے. وہ یہودی کو بلایا گیا. یہودی نے بہت چالاک تھا, اس نے اچھا, اس نے سب گنے, اس نے دیکھا ایک پودا نہیں لگا ہے, 299 بنے ہیں, ایک پودا کم ہے. سرکار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میں نے پورے پودے لگائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دیکھا تو واقعی پودا نہیں لگا. تو آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ پودا میں نے آپ کو دیکھا, اتنی آپ محنت کر رہے تھے, میں نے کہا میں ایک لگا دوں. اللہ اکبر. سرکار نے کہا عمر یہ تیرے ہاتھ کا لگا ہے نا, یہ دست نبوت نہیں لگی ہے. حالانکہ سیدنا عمر فاروق کا سن لیجئے مسئلہ, اس کے اوپر بہت سے لوگ تنقید کر کے ہیں حدیث کے اوپر. سیدنا عمر فاروق نعوذ باللہ شان کے لیے, کہ اگر اتنی شان والے ہوتے تو جب پودے لگائے تھے تو عمر کا پودا بھی لگ جاتا. نہیں, بات یہ نہیں تھی, وہاں آزمائش نبوت تھی, وہاں نبوت کی آزمائش تھی. میرے دوستو, جب صحابیت کی آزمائش ہوتی ہے نا, تو سیدنا عمر فاروق اپنا خالی اپنا جبہ مبارک بولتے ہیں, آگ لگی پڑی ہے مدینے کے جنگلوں میں چاروں طرف, اور وہ مدینے کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہے. صحابہ آ رہے ہیں, یا امیر المومنین, آگ مدینے کی طرف آ رہی ہے. سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا, اپنا کرتا اٹھایا اور جاؤ جنگل کے جا کے اندر یہ میرا کرتا دکھا, اور کو اے آگ یہ عمر کا کرتا ہے, خدا کی قسم آگے نہ بڑھنا, آگے نہ بڑھنا. بس یہ جملہ کہا ہے صحابیوں نے. وہ آگ جیسے آگے آئی تھی نا تیزی میں, ایسے ہی تیزی میں پیچھے چلی کر ختم ہو گئی. اللہ, اور یہ ہیں عمر فاروق. یا ساریات الجبل بھول گئے آپ, یہ زلزلہ آیا تو آپ نے کہا ہمارا, ایسی بات نہیں ہے. وہ صحابیت کا مرتبہ تھا. یہاں نبوت کی جو ہے شان بیان کرنے والے بات, یہ بدبخت جو ہیں بیچ میں یہ باتیں لا کر شان صحابہ کو گھٹانے والے لوگ, اللہ تعالیٰ نے غارت کرے, یہ وہ لوگ ہیں یہ نہیں مانتے ان صحابیت کے اور ان جلیل القدر صحابیوں کی. ارے ہم تو کہتے ہیں سرکار کی جوتی کا کمال, حضور علیہ السلام نے نالین کا کمال. چلو میں سناتا چلوں, حالانکہ وقت نہیں ہے, میرے بہت لمبی تفصیل ہے یہ غریبوں کی. صفحہ کے میرے کہنا نا 700 کے قریب ہیں, اور 700 میں 70 کے بھی بیان کروں نا غریبوں کا, تو اللہ آپ کی روح خوش ہو جائے. لیکن میں آپ کو چلتے چلتے بیان کرتا ہوں. یہ تو سیدنا عمر فاروق تھے, حضور علیہ السلام کی محبت کرنے والے تھے. آئیے حضور علیہ السلام کی صرف میں نالین پاک کا صرف ہدیتاً آپ کے کر دوں نظر. ایک حدیث, اللہ وہ نالین پاک کی ایک حدیث آپ کے سامنے امام طبرانی سے آپ کو میں نظر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں, یہاں تو عمر فاروق کی بات کرتے ہیں یہ لوگ, میں تو سرکار کے نالین پاک جوتے مبارک کی شان بیان کر رہا ہوں. ارے جوتے مبارک کی شان بھی نہیں بیان کر رہا, خدا کی قسم جو یہ حدیث سنو, جوتے بھی نہیں, جوتے سے بھی ماورا یہ حدیث. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہا تھا, صفائی کرتا تھا. ایک دن میں صفائی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا, غور سے سنیے گا میرے روم والوں, میرے اسکائپ والوں, میرے جتنے سننے والوں, بڑی دل آویز, اٹ از مائی فیوریٹ حدیث ان دا ٹاپ آف دا مائی نوٹ بک. یہ میری نوٹ بک کے میں ٹاپ آف حدیثیں ہیں جو میں آج آپ سنا رہا ہوں, اس لیے کہ غریبوں کو دل خوش کر رہا ہے. ارے اللہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے, جہاں
جہاں کہیں غریبوں کی روحیں ہوں، جہاں کہیں غریب بیٹھے ہوں، اور اس روم میں بھی کوئی ایسا غریب پرور ہو جو غریبوں سے محبت کرنے والا ہو، خدا کی قسم وہ بھی مجھے کہہ دے گا کہ واقعی شاہ صاحب آج آپ نے غریبوں کا دل خوش کر دیا. بس یہ جملہ ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، ہوا کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتے تھے. ایک دن جھاڑو دے رہے تھے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بچی تقریباً جو ہے 12-15 سال کی بچی بھاگتی بھی اندر آئی. 15 سال کی بچی بھاگتی مسجد نبی میں آئی اور وہ سب کے جوتوں کو چیک کر رہی ہے، ادھر ادھر چیک کرنے لگی ہوئی ہے، پریشان حال. میں نے کہا یا اللہ، یہ لڑکی کے جوتے لے جانے کے لیے آئی ہے، یہ جوتے چرانے کے لیے آئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں ہے کہ کھول میں جھانک رہی ہے جوتوں کو دیکھ رہی. میں نے دیکھا وہ چلتے وہ آقا علیہ السلام کے جوتے نالے نے پاک کے پاس پہنچی، حضور کے جوتے مبارک کے پاس پہنچی. وہاں پہنچ کر اس نے وہ جوتے اٹھایا. میں گھبرا گیا. 100% میرا اس کی طرف توجہ ہو گئی کہ میرا یہ کیا معاملہ ہے، میرے سرکار کے جوتے. میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا اب تو میں دیکھوں. میں نے غور سے اس کو دیکھا. اس نے وہ جوتے اٹھا کر سرکار علیہ السلام نالے نے پاک کو اٹھا کر، حضور کے نالے نے پاک کو اٹھا کر، اندر سے جو مٹی لگی ہوئی تھی نالے نے پاک کے نیچے، اس نے وہ کھرچ کے اپنے ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر دیکھا. نالے نے پاک وہیں رکھ دیے اور بھاگی سیدھی مسجد نبوی سے. میں نے سوچا یہ عمل اس نے کیا کیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ عمل اس نے کیا کیا ہے. میں اس کے پیچھے چلتا ہوا گیا. دیکھا تو مدینے کی بستی میں ایک گھر میں گئی تو واقعی وہ اس کا گھر تھا، اپنے ہی گھر تھا. میں باہر کھڑا ہو گیا. آوازیں آ رہی تھی، آوازیں یہ تھی. تو آخر میں محدثین یہ فرماتے ہیں اس کا ماخذ یہ حدیث کا کہ اس کا باپ جو ہے مسلمان نہیں ہوا تھا، مشرک تھا اور کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن پیدائشی نابینا تھا اور اس کے پاس کافی رقم تھی. اس نے کافی رقم اپنی آنکھ پر خرچ کی، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، لیکن ظاہر ہے یہ پیدائشی آنکھ کبھی صحیح نہیں ہوتی. یہ تو پیدائشی جو اندھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہو نہیں سکتی وہ آنکھ. اللہ اکبر. وہ تڑپا کرتا تھا. تو بیٹی نے ایک دن جب نالے نے پاک لائی تو حضرت ابو ہریرہ باہر کھڑے، مکالمات کیا ہو رہے ہیں. بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا دیکھ تو نے دنیا بھر میں علاج کرایا اور سن آج میں تیرا علاج کر دوں تیری آنکھیں آ جائیں تو کیا تو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی مسلمان تھی، بیٹی مسلمان ہو چکی تھی. کہنے لگی آپ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں گے؟ باپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو کس طرح میری آنکھ صحیح کر سکتی، اتنا علاج کرائیں. بولا آپ مجھ سے وعدہ کریں یہ کام میرا ہے. کیسا ایمان ہے اس کا، ارے اس بیٹی کا کیسا ایمان ہے. آج کی بیٹیوں کا ایمان دیکھو، اللہ اکبر. ان کے ایمان کی بات کیا ہے، کہاں ایمان مٹی. حضور کے نالے نے پاک کے لگی ہوئی گرد کو ہاتھ میں رکھ کے کتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے. ارے ہمارے پاس تو کتنے ہتھیار ہیں، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دشمن بھاگ جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. اب سنیے، اس نے کہا ابا اگر تو میری بات مان لے تو میں کروں. ابا نے کہا چل مرتا کیا نہیں کرتا، تو اگر یہ کہتی ہے تو میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، تو کر دے اپنا کام. اس نے کیا کرا، وہ مٹی لے کے، ابو ہریرہ سن رہے ہیں، وہ مٹی لے کر اس ابا جی کے آنکھ میں ملتی گئی اور ملنے کے بعد کہتی ہے ابا آنکھ کھول، تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس نے آنکھیں کس طرح ملی، مٹی کس طرح ملی. یہ آوازیں سن رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر مجھے اندر سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہنے لگا وہ شخص بیٹی ارے یہ تیری مٹی سے میری آنکھیں صحیح ہو گئی، یہ مٹی تیرے نبی علیہ السلام کے جوتوں کی لگی ہوئی ہے. تو کہنے لگا ارے جب ان کے تیرے نبی کے جوتوں سے لگی ہوئی مٹی کا یہ شان ہے تو پھر تیرے نبی کی شان کیا ہوگی. لے چل مجھے تیرے نبی کے پاس اور مجھے کلمہ پڑھوا دے. لا الہ الا اللہ محمد. میرے دوستوں بزرگوں یہ تو ضمناً بات آ گئی. اب وہ پودے لگ گئے نا، اب جو پودے لگ گئے یہودی کو پورے 300 پودے دے دیے. اب سرکار نے وہ پودا اپنے ہاتھ سے دوبارہ لگایا اور انشاءاللہ دعائیں کی تو منٹوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بھی تیار ہو کر درخت بن گیا. اب آقا علیہ السلام کے پاس معاملہ دوسرا تھا کہ اب 500 تولہ چاندی. حضور علیہ السلام اب وہ دیکھ رہا ہے مظلوم سلمان فارسی، کیا کروں، گردن نیچے. یہ معاملہ تو ایسا ہے نا کہ رقم ہونی چاہیے. اگر سرکار اندر گئے، سرکار علیہ السلام نے اپنے گھر سے چند تولہ، حدیث میں آتا ہے 1 تولہ 1.5 تولہ یا 2 تولہ اس طرح کی چھوٹا سا کوئی زیور نکال کے کپڑے میں باندھ کر
سلمان فارسی کو کہا کہ یہ لے جا دکان پہ جا کے سیل کر دے، اور اس کی جگہ چاندی لیا۔ وہ دیکھ کر ہاتھ میں سوچنے لگا سلمان فارسی کہ یا رسول اللہ، سوچنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اتنا سا سونا ہے، وہ چاندی 50 تولہ کیسے اس کی بنے گی، اس وقت زمانے میں مہنگی ہوگی۔ سوچ میں بولے چلے گئے، سرکار کا حکم تھا، دکان پر جا کر دیکھا، اس دکاندار نے اللہ اکبر دیکھا کہ بھئی اتنا سونا تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، بس دے دے اللہ۔ اس نے 50 تولہ چاندی بھی دی اور بقیہ بہت ساری رقم بھی مجھے اس نے عنایت کری۔ میں سوچا اتنی رقم تو میرے آقا نے نہیں دی تھی، لیکن قربان جائیے دست نبوت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سونے پہ لگ جائیں تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ، وہ واپس آئے اور وہ ادا کر کے مسلمان ہوئے۔ اب جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ قدموں میں گر کے روئے سلمان فارسی، یا رسول اللہ آج آپ نے مجھ پر جو کرم کیا ہے نا، میں آج بیان نہیں کر سکتا۔ میرے سرکار نے فرمایا ارے آج تو تجھ پہ کرم کیا ہی نہیں ہے میں نے۔ سنیے میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا کے الفاظ سنیے، میں آقا جو بیان کرنے والا ہوں آپ سے بات کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سرکار نے فرمایا تجھ پہ تو کرم کیا ہی نہیں ہے، اب جو میں تجھ پہ کرم کرنے والا سن۔ سرکار نے فرمایا منا اہل بیتی سلمان، منا اہل بیتی، ارے سلمان ہمارے خاندان کی طرح ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے۔ تو میرے دوستوں محدثین فرماتے ہیں سلمان فارسی حالانکہ کئی اور جگہ کے تھے، لیکن جب بھی انہیں یاد کیا جائے گا اہل بیت کے اندر ہی یاد کیا جائے گا۔ یہ اہل بیت کا وہ الحمدللہ وہ صحابی ہیں جو بظاہر تو خاندان میں نہیں ہے، لیکن آقا کے فرمان کے بعد ہم انہیں اہل بیت ہی کہتے ہیں۔ تو یہ میرے سلمان فارسی کا رتبہ تھا۔ کیا کہوں کہ جس کو حقارت سے جس کو بڑی دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے، اس کو بھی، اور جس کا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے۔ کیوں نہ لگائیں، آئیے نا صفا کے شہنشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ اتنے سارے بنے، میں چاہتا ہوں کہ خاص جو خاص کل خاص ہے نا تو اس کا بھی بیان ہو جائے۔ صفا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن یہ بھی حدیث سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے غریبوں، کیا بات ہے میرے غریب۔ ایک چادر ہوتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک چادر جس سے نیچے کا بدن ڈھانپتے تھے اور آدھی چادر سے اوپر کا بدن ڈھانپ کے یہ آپ کی زندگی گزارنے کا تھا۔ آپ 2 دن میں 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے، یہ تھے۔ تو بس کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو، کچھ کھا لیا کرو، بولے بس ہم تو نبی کے ذکر اور نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، حضور کی باتیں سنتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہم تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اسی طرح چلے جائیں گے۔ واہ واہ کیا الفاظ تھے اس عظیم المرتبت اور عظیم المعلم، اتنے بڑے عالم کہ دیکھیے حدیثوں میں دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں لکھنے والے حضرت ابو ہریرہ، جن کے سرکار کے ساتھ صحبت only 4 years 4 سال کا عرصہ، اور کہاں عبداللہ بن مسعود جنہوں نے 12 سال 15 سال شروع سے بہت سارے صحابی رہے معلم اور عالم صاحب سرکار کے ساتھ، لیکن ابو ہریرہ صرف 4 برس رہے اور اتنی حدیثیں روایت کی ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ 800 سے زیادہ صحابی آپ کے شاگرد ہیں، تو کس قدر استاد العلماء ہوئے نا، استاد الصحابہ اور استاد العلماء میں رتبہ آیا آپ کا۔ تو شروع میں جب آئے تھے نا تو انہیں خچر پہ بیٹھنے کا، کبھی بیٹھے نہیں، غریب تھے، کبھی زندگی میں خچر دیکھا ہی نہیں نا، خچر پہ تو بیٹھے ہی نہیں کبھی۔ تو آقا علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ راستے میں آ رہے، کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہا، میرے ساتھ بیٹھ جا خچر پہ۔ وہ کہا یا رسول اللہ نہیں، ارے نہیں، میرے تیرے کو میں ساتھ بٹھاؤں گا، کیا محبت ہے۔ سرکار نے کہا بیٹھ جا۔ اب وہ پیچھے جب بیٹھے ہیں تو ڈرتے ڈرتے جیسے دیکھتے ہیں نا آپ لوگ کبھی اسکوٹر پہ یا سائیکل کے اوپر جو نہیں کبھی بیٹھا ہو تو وہ کس طرح بیٹھتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے دامن مبارک کو، کپڑے مبارک کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں، اور جب وہ چل رہا ہے خچر تو گھبرا گئے، تو خود بھی گرے، حضور علیہ السلام کو بھی نیچے آ لیا۔ سرکار نیچے آئے ہے، اور کوئی ہوتا میرے جیسا
غصے والا، آپ جیسا غصے والا حسان بھائی جیسا ہوتا، اللہ اکبر، اور میرے نیکی چھپا بھائی جیسا ہوتا، اور میرے دوسرے بھائیوں جیسا ہوتا، حافظ ہارون جیسا ہوتا، فوراً غصے میں ہو جاتا کہ کیا یار یہ سوال کا جواب تم نے صحیح نہیں دیا، یہ غلط ہے، نہیں یہ صحیح ہے، یہ میں نہیں کھیلتا، یہ نہیں کھیلتا۔ وہ معاملات ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، یہ دنیا داری میں نہیں نہیں نہیں، یہ غصے ہو جانا یہ ایک دم ذرا سی بات پہ۔ وہاں آقا کی محبت دیکھو، آقا کہتے کیا ہوا ابو ہریرہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ کیسے ہوا؟ بولے یا رسول اللہ میری چوٹ چھوڑیں آپ، مجھے چھوڑ، ہاں دوبارہ تجھے دکھاتا ہوں، دوبارہ بٹھاتا ہوں، دوبارہ بیٹھے، دوبارہ گرایا، 3 دفعہ اسی طرح کپڑے کھینچ کھینچ کر، کیونکہ آپ بیٹھنا نہیں جانتے، ڈر رہے تھے خچر میں بیٹھے ہوئے، گرا دیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر دفعہ مسکرا کے کہا ابو ہریرہ آنا میرے ساتھ بیٹھنا، آنا میرے ساتھ بیٹھنا۔ قربان جائیے میرے دوستوں بزرگوں، آقا کی شفقت یہ ہمیں حدیث سے جو بتائی جاتی ہے نا، یہ مقصد یہی ہے کہ اپنی زبان میں شیرنی، اپنے دل میں نرمی لاؤ یار۔ یہ ذرا سی بات تمہیں ایسی لگتی ہے کہ تم کرنٹ ہو جاتے ہو۔ میں اکثر بھی دیکھتا ہوں روم میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت سے حجت ہو جاتی ہے، کوئی سوال کے جواب میں عام قابل عمل ہوتے ہیں کہ میرا تو سوال صحیح تھا، جواب بھی صحیح تھا، بغیر تحقیق کیے آپ چڑھائی کر دیتے ہیں پوچھنے والے پر۔ بھائی پوچھنے والا بھی انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس وقت خاموش ہو جائیں، الگ سے پی ایم کر لیں کہ جناب یہ آپ کا سوال میں تھوڑا سا معاملہ تھا، اگر دیکھیں نا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑنا، لیکن سب کے سامنے اگر اس طرح سے تیزی میں کہو گے بات تو وہ ہو سکتا ہے تذلیل میں آ جائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ غریب ہوا، ایک جملہ میں کہتا چلوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک جملہ میں ایز اے تربیت اور اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہو کہ وہی جو سلمان فارسی کا جو میں نے واقعہ سنایا حضرت عمار کا، اور حضرت سفیان کا میں واقعہ بھی نہیں سنا سکا آپ کو شاید، ہاں، تو وہ واقعہ میں یہی تھا نا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال، بھول گیا تھا میں، حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، غالباً تیسرے صحابی اور تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے تھے قریب صفا کے چبوترے پہ۔ تو اتنے میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو صلح حدیبیہ کے لیے آئے تھے، صلح کرنے کے لیے، تو سیدنا صدیق اکبر نے انہیں سفیر سمجھ کے انہیں دکھا رہے تھے سارے علاقے، تو ان کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ تو حضرت بلال نے دیکھا سفیان یہ وہی ہے جس نے مجھے کتنا مارا تھا اور رسول اللہ کو گالی دیتا تھا، یہ وہی ہے۔ تو ایک دم دنس گیا، رہے ابو بکر کس کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ دشمن کے ساتھ۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، بلال نے بھی یہی کہا، سب نے یہی کہا، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ کہ گھومنے کے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کے جملے 2-3 کہے تو سرکار سیدنا ابو بکر نے انہیں ڈانٹا وہاں، اور ڈانٹ کر سرکار کی بارگاہ میں آ کے خود ہی کمپلین کی۔ کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر نے، کہ یا رسول اللہ وہ تینوں جتنے بیٹھے تھے نا وہاں، یہ تینوں نے اچھا نہیں کیا، میں ابو سفیان کے ساتھ جا رہا تھا تو یہ انہوں نے ابو سفیان پہ طنز کیے۔ اے ہائے میرے آقا علیہ السلام، صدیق کس نے طنز کیے؟ بولے وہ آپ کے بلال، اللہ اکبر، وہ آپ کے سلمان فارسی، وہ ہریرہ، وہ تینوں وہاں بیٹھے تھے، وہ تینوں نے اس طرح جملے کہے۔ سرکار نے کہا صدیق ان سے ناراض ہو کر آیا؟ بولا ہاں میں نے ڈانٹ کر آؤں، واپس چلا جا صدیق۔ اللہ اکبر، میرا آقا فرماتے صدیق جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کیونکہ اس عمل سے تجھے، تیرے اس عمل سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے، جا صدیق جلدی سے ان کو منا لے، جہاں بیٹھے ہیں دوڑ کے جا، وقت ضائع نہ کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھاگ کر میں نے جب یہ سنا کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، جا کے میں ان سے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے میں نے تمہیں کچھ کہا ہو تو میرے کو معاف کر دینا۔ انہوں نے کہا نہیں صدیق اکبر ایسی بات نہیں، انہوں نے ہم نے تجھے معاف کیا، اور والمغفرۃ اللہ، اللہ نے بھی تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت دیکھیں، آقا علیہ السلام نے بے شمار یہ معاملات ہیں جب میں ضمن نکلا۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہا تھا نا میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار علیہ السلام، یہ بہت بھوکے 2 دن کے، یہ کوئی 10-12 صفا کے صحابی بے انتہا بھوکے، رات کا وقت، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کو دیکھنے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کے پاس گئے تو سیدنا ابو ہریرہ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے مدینہ شریف میں، رات کو کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ نکلے والدہ کے گھر سے تو بولا کھانے کو کچھ، جس نے میں بھی نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر اچھا چلو سرکار کے پاس چلتے ہیں۔ اب کہاں جائیں گے؟ سرکار کے پاس جائیں گے؟ غریب حضور کے دربار میں پہنچے، رات کو پہنچ کر دروازے کے پر پہنچے، سرکار علیہ السلام نکلے، بولے فرمایا کیسے آئے ہو تم لوگ؟ سب نے سچ کہہ دیا یا رسول اللہ تو بھوک سے چلا بھی نہیں جا رہا، بہت وقت تنگ کر رہی ہے۔ سرکار نے کہا بس پہلے آ جاتے تم۔ سرکار اندر گئے، کھجور لے کر آئے، کھجوریں لا کے سب کو کہا یہ 2 کھجوریں سب کھا لو۔ سب کو 2 کھجوریں آپ نے عنایت کر دی، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام دیکھا کہ ابو ہریرہ نے 1 کھجور اپنی جیب میں رکھ لی اور 1 کھجور کھانے لگے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا او ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے میں نے 2 کھجور دی تھی، تم 2 کھجور کیوں نہیں کھاتا؟ اے قربان جاؤں ابو ہریرہ پہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا جس طرح میں بھوکا ہوں میرے گھر میں میری ماں بھی اسی طرح بھوکی ہے، یہ 1 کھجور میں کھا کر صبر کروں گا اور 1 کھجور اپنی ماں کو دے دوں گا جا کر۔ اللہ، یہ جملہ سننا تھا کہ آقا علیہ السلام کے آنسو نکل گئے، سرکار کا دل بھر گیا، کہنے لگا ابو ہریرہ خدا کی قسم قربان جاؤں تجھ پر، یہ لے تو چھوڑ، یہ 2 کھجور تو پوری کھا لے، تیری ماں کے لیے میں اپنی کھجوریں دیتا ہوں۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ میرے دوستو بزرگوں، اب آئیے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چلا ہی ہے نا، تو ایک اور بھی حدیث سن لیں محبت سے۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بڑے عالم پیر بظاہر بڑے بڑے مرتبے غوث و کتب لکھواتے ہیں، اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ کتب الاقداب، کتب کے معنی نہیں پتہ انہیں، کتب کیا چیز ہوتی ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، اپنے آپ کو نام کو کتب لکھوا کے بدبخت جھوٹ کہتے ہیں اور یہ جہنم کے حقدار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تو نہیں ہے وہ چیز لکھتا ہے، اللہ تیری بہت بڑی پکڑ کرے گا، ہے نا۔ اپنے نام کے القاب کے بتا عالم عالم فلانا عالم فلانا عالم، اس قدر لکھ کے، اور ایک دین کے علم کا اکھر بھی نہیں سمجھا، وضو کا صحیح طریقہ نہ آتا ہو جس کو، اور طہارت کے معاملات اس کو معلوم نہ ہو، نماز کے مسائل معلوم نہ ہو، وہ اپنا کتب عالم اور وغیرہ وغیرہ لکھے، اتنے بڑے بڑے القاب لکھے۔ میں ان لوگوں کے لیے آج یہ بیان کر رہا ہوں، حدیث بہت ہی خوبصورت ہے تو حدیث بہت مشہور، آپ نے کئی بار سنی، ایسا نہیں ہے 1,00,000 بار، لیکن میں اپنے انداز میں سناؤں گا آپ کو، چپا چپا کی بات، پل پل کی حدیث انشاءاللہ آپ کو ملے گی، قدم قدم سنیے ہماری محبت کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے، جیسا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ صفا والے اللہ 2 دن میں 1 وقت کھانا کھاتے تھے، ایک دن ایسا ہوا تیسرے روز بھی کہیں سے کھانا نہیں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ چکرا کے گرنے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ابھی قریب ہونے والا ہوگا، یا معاملہ یہ ہے کہ کہیں گھر سے کوئی نہ کوئی نکلے گا، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے، تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر آئے، آپ کو میں نے پہلے کہا کہ یہ غریب جو ہے نا بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، کبھی اپنی غرض کسی کو نہیں بتاتے۔ صدیق اکبر آیا بھوک کے مارے، تو انہوں نے سوچا شاید صدیق اکبر مجھے کھانا کھلا دیں گے، تو کہنے لگے یا صدیق، کہنے لگے تم نے قرآن میں وہ آیت سنی؟ اب آپ نے وہ آیتیں بیان کرنی شروع کر دی قرآن مجید میں جس میں بھوکوں کا ذکر تھا، کہ وہ ترم الجاع یا وعود المرید، وہ ترم الجاع یا وہ ترم الجاع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس قسم کی باتیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں واہ ابو ہریرہ تمہاری معلومات ماشاءاللہ، ہاں یہ حدیث ہے اور یہ قرآن میں آیات ہے، یہ قرآن میں آیات، یہ کیا کہ اچھا ماشاءاللہ، آگے چلے گئے۔ ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں، سمجھے ہی نہیں میں اتنا بھوک کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ جاؤ مجھے کیا ابو ہریرہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی، لیکن کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اسی طرح آپ نے عمر فاروق کو کہا، اسی طرح حضرت عثمان غنی سے کہا، اسی طرح حضرت علی سے کہا، کچھ نہ کر سکے تو دیکھا وہاں کھڑے کھڑے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کاشانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جیسے گزرنے لگے، سرکار دروازے پر ہی کھڑے تھے اور کہنے لگے او ابو ہریرہ تیری پریشانی تیرا آقا ہی جانتا ہے، آ جا جا۔ اللہ اکبر، آقا نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر بلایا، یہ ابو ہریرہ آ جا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا سرکار بلا رہے ہیں، گئے یا رسول اللہ، بولے کیا معاملہ ہے مجھے پتا ہے۔ سرکار نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج تو بھوک کے مارے میں کیا کروں، تو نے سب سے عرض کی مجھے پتا ہے، تو نے کس قدر باتیں بنا بنا کے ان سے پوچھا، لیکن کوئی نہیں سمجھا نا، لیکن تیری بات میں سمجھا ہوں۔ کیا سرکار نے فرمایا کہ تیری بات میں سمجھا ہوں، کیوں کہ جس کو حقارت سے، جس کو دنیا نے حقارت سے دیکھا اور منہ پھیر دیا، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار علیہ السلام اندر لے گئے، حضرت ام المومنین اماں صاحبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا کچھ نہیں، ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے،
آپ کے لیے. سرکار نے کہا لے آؤ. سرکار نے وہ لیا, ڈھکن اس پہ رکھا, ابو ہریرہ کو دکھایا. آئے ہے ابو ہریرہ کیا بھوکا آدمی, اور پھر دودھ کا پیالہ. واہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا دیالو اور آپ جیسا شان والا, جس کو ہر امتی کی فریاد کو سمجھنے اور سننے والا, خوش ہو گئے کہ بس چلو ایک دودھ کا پیالہ ملا. سرکار نے کہا اے ابو ہریرہ جلدی سے جاؤ, سارے صحفاء کے صحابیوں کو بلا کے لاؤ, تمہارے دوستوں کو بلا کے لاؤ, سارے لوگوں کو بلا کے لاؤ. سرکار کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں, ایک پیالہ ہے, ان سب کو لے آؤں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا اور کیا بچے گا. سرکار نے کہا جاؤ جلدی لے کر آؤ. یہ انہوں نے دل میں سوچا, کس نے؟ ابو ہریرہ نے, کہ اگر سرکار نے سب کو بلا دیا اور سب کو بلا لوں گا, ایک پہلے بھی دعوت دے رہے ہیں سب کو. لیکن سرکار علیہ السلام کی جو بات انہوں نے سنی تو عرض کی یا رسول اللہ میں ضرور لاتا ہوں. فوراً گئے, سب کو آواز لگائی, 70 صحابہ کو بلا لیا, لائن سے کھڑا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ, یہ دودھ کا پیالہ لو اور سیدھے ہاتھ سے شروع کرو. اب ابو ہریرہ پھر بھی سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ پہلے مجھے بولیں گے کہ پہلے 2 گھٹ تم پی لو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا, یہ کہا جا رہا سیدھے ہاتھ سے شروع کرو پلانا, سب کو پلاؤ. یہ ڈھکن جو ہے اس کے اوپر ڈھکا ہوا, یہ کھولنا نہیں, پلاتے جاؤ پلاتے جاؤ پلاتے جاؤ. آپ نے پلاتے گئے پیالہ, سب کو پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے گئے. 70 کے 70 نے پی لیا. اس پیالے کو کھول کر نہیں دیکھا. آقا کے سامنے آئے, سرکار نے پوچھا پیالہ کھول کے دیکھو. جب ابو ہریرہ نے پیالہ کھول کے دیکھا, سرکار نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ یہ تو پورا ہی بھرا پڑا ہے جس طرح پہلے تھا. سرکار نے کہا اب تو پی. آئے ہے اب تو پی. اب جو پینے لگے, ایک گلاس پیا, دوسرا پیا, تیسرا پیا, چوتھا پیا تو بس کر دیا. سرکار نے کہا اور پی. میں کہتا ہوں 5واں پیا تو سرکار نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا یہ تو حلق تک آ گیا, اب تو مجھے 4-5 دن اور آرام سے مل جائیں گے. سرکار نے کہا تو اور پی سکتا تو پی. بولے یا رسول اللہ نہیں بس یا رسول اللہ بس. تو اب آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, دلوں کا حال جاننے والے کیا فرماتے ہیں, کیوں حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا, حضور جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا. میرے دوستو بزرگوں, سرکار کو پتا تھا. سرکار نے کہا ابو ہریرہ بھی تو سوچ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہے اور سب کو بلا رہے ہیں, سب آ جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا, میں تو پی نہیں سکوں گا, میرے کو تو ایک گھٹ بھی نہیں ملے گا. اور پھر جب تجھے دیا تو نے سوچا کہ پہلے میں پیوں گا, تو سرکار سب کو بولنے پہلے اس کو پلا, تو اب تو مجھے ملنا ہی نہیں ہے گھٹ بھی. یہی سوچ رہا تھا نا. اب بول اے ہے سرکار علیہ السلام کے آنکھوں, سرکار السلام کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسول, اللہ اور رسول کے علاوہ کون جان سکتا ہے. میرے دوستوں اس حدیث کا جو اینڈ آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ میرے آج بیان کا مقصد تھا. حدیثیں تو آپ نے سنی ہیں کہ اللہ اکبر, کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے, دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے, دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے. 70 پینے والے تھے اور 70 پینے والے تھے, اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. 70 پینے والے تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. ارے دنیا کہتی ہے حلیمہ حلیمہ حلیمہ, دنیا
کہتی اے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں۔ اور اپنے لیے شعر، آپ کے لیے شعر، جو نعت خواں ہیں ان کے لیے شعر، جتنے موجود ہیں ہاتھ اٹھانے والے ان سب کے لیے شعر، جو نثر میں کرتے ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے۔ ان کی نظر کرتا ہوں کہ ان کی نظر کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، غور سے سنیے محبت کے ساتھ، کہ اپنے نبی کے گن گاتا ہوں، اور اپنی بخشش اپنی بھلائی، سب کے لیے شعر ہے یہ۔ اللہ اکبر، روم کے آنر سے لے کر اور روم والوں کے لیے اسکائپ پہ جتنے لوگ ہیں سنو، اپنا ایمان یہی بنا دو کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے، اپنے نبی کے پیارے نبی کے پیارے نبی کے گن گاتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسا بھی محبوب نہیں ہے جیسا مدینے والا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آخری بات جو ابو ہریرہ کی کہانی جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میرے پاس سیدنا بلال کی بات رہ جائے گی تو وہ تو مجھے کرنی ہے۔ کیا بات ہے میرے بلال آقا کی، کیا بات ہے اس عاشقوں کے سردار کی، اللہ سبحانہ الحمدللہ۔ سنیے آخری بات جو میں اس حدیث کا ماخذ جو بیان کرنے والا ہوں نا وہ سنیے۔ جب ابو ہریرہ نے دودھ پی لیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سنیے غور سے، سب لوگ غور سے سنیے، بڑی علم کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ آج کے یہ مولوی ملا بڑے بڑے حسن زن ہیں، ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس انکساری نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں وی آئی پی طریقے سے اسٹیج پہ جائیں، لوگ نعرے لگائیں، او اللہ، لوگ دیکھیں کہ یہ پیر اتنی پگڑی باندھے ہوئے آ رہا ہے۔ ان کے کردار کو دیکھیں اور آپ میرے آقا کے کردار پاک کو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا سب نے پی لیا ابو ہریرہ، تم نے پی لیا ابو ہریرہ، یعنی یا رسول اللہ میں نے بھی پی لیا، سب نے بھی پی لیا۔ سرکار نے فرمایا پیالہ مجھے دے دے، آئے ہائے، حدیث میں آتا ہے، محدثین نے اس پہ باقاعدہ حاشیے لکھے ہیں اور فرمایا ہے سب کے منہ کا بظاہر جھوٹا کہنا چاہیے، تمام کے منہ لگے والا پیالہ، آخر میں آقا علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا۔ حضور نے وہ سب کے منہ کا، جو 70 کے لوگوں کا منہ کا، آخر میں آقا نے منہ پہ لگا کر پیا۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، آؤ نا لاؤ نا مجھے میدان کے اندر کوئی مثال دو یار، آج مجھے کوئی گروپ میں کوئی مثال دے دے ایسے کسی عالم کا، کسی پیر فقیر کا، لا کے مجھے نام لے، میں اس کے ہاتھ کیا اس کے پیر چومنے کو تیار ہوں، میں کہوں یہ ہے واقعی آقا کی سنت ادا کرنے والا۔ ارے مولوی پیر اس طرح کے کر سکتا، اپنے منہ کا تو دوسروں کو پلا سکتا ہے۔ کبھی بھی مسلمان، اور اللہ اس میں حکمت سرکار نے اتنی بیان فرمائیے کہ کن مسلمانوں کے آپس میں ہونٹ لگے کسی مومنوں کے، اور کوئی مومن پیے تو ان مومنوں کی جو رحمت ہے اللہ اس کو شفاعت اس کے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا عمل کرنے والوں کو تمہیں کیا پتا کہاں دور ہو ان باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عجز و انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غرور اور بڑائی سے دور فرمائے۔ یہ دو ہاتھ چھوم لیتے ہیں دو چار آدمیوں کے تو پھر وہ بس سمجھتے ہیں کہ بس جگہ بناؤ پیر صاحب آنے، جگہ بناؤ علامہ صاحب، ہر جگہ ہٹو ہٹو ہٹو، اے ہے، اور وہ خود بھی بڑے پکڑ شکڑ میں آتے ہیں۔ دیکھتے نہیں سرکار تو غریبوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کی بات ہی کیا ہے، ذکر نکلی تو سمندر ہو جائے گا۔ یہ باتوں کا تو بے شبہ خزانہ ہے، لیکن میں صرف حضرت بلال کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے نا حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اس بلال کی شان سناؤں، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے کہا نا پڑھے تو رونا آ جاتا ہے۔ قربانی میں نے بتا دی آپ کو کس قدر ان کی قربانی تھی۔
آپ کی کس قدر قربانیاں تھیں، لیکن قربانیوں کا اجر کیسا آقا علیہ السلام دیا آپ سنتے ہیں، سنیے گا. میں ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، اللہ کرے مجھے 5 منٹ مل جائیں ان کے 2 واقعہ سنانے میں، صرف 2 واقعہ سنانے ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنے والا ہوں نا، وہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے جب معراج شریف میں گئے تو یقینی طور پہ آپ کو سب کو پتہ ہے، میں واقعہ پہ نہیں جا رہا، معراج شریف میں قدموں کی ٹاپ آوازیں سنی، اور آپ جب نیچے تشریف لائے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون خوش نصیب ہے جو جنت میں چل رہا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا غلام نیچے جو نہیں ہے، آئے ہائے حبشی کالا رضی غلام سونے، آئے ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، آ تو رہا ہے ذہن میں لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. بڑا زبردست کسی شاعر نے، خالد محمود نے بڑا اچھا کہا ان کے بارے میں، اللہ اکبر، کہ سرکار سے کہتے ہیں کہ وہ بلال ہے نا آپ کا، یہ جنت میں چل رہا ہے، اللہ نے اس کے قدموں کو، اس کے جوتوں کو جنت میں رتبہ دے دیا کہ جنت میں چلتے ہیں. اچھا سرکار نیچے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، سرکار بلال تو کیا کرتا ہے ایسا کام جو تیرا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جنت میں اللہ نے تیرے قدموں میں کو تجھے چلاتا ہے، تیرے ٹاپیں سنائی دیتی ہیں تیرے قدموں کے جوتوں کی. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، میرے کو تو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک عمل ضرور میرا یہ ہے کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں، بس یہ عمل کرتا ہوں، شاید اللہ اس سے راضی ہو. لیکن محدثین نے یہ بات بھی تو حدیث صحیح ہے، لیکن جو حاشی مسلم لکھا ہے انہوں نے اس کا جو صحیح ماخذ بیان کیا نا وہ یہ تھا، سنیے جو آقا علیہ السلام نے بلال کی شان بیان کی کہ حضرت بلال ایک مرتبہ ایسا تھا غلامی کے دور کے اندر، آقا اور مالک کا ہوتے ہیں نا، جو اس دور میں بہت خطرناک مالک ہوتے، جو آقا جن کے پاس تھے حضرت بلال، تو ایک دن حضرت بلال جو ہے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت مارتا تھا وہ مالک. تو ایک دن بلال نے کیا کرا، سنیے گا، بلال نے اس مالک کی جوتی دھوپ میں پڑی ہوئی تھی، سنیے گا جی، جوتیوں کا کمال کیا نا، نالین، بلال کے نالین کو عروج دیا ہے، بلال کے نالین کو جو عروج دیا وہ میں آپ کو تمہید بیان کر رہا ہوں ایک نالج کے لیے. اللہ اکبر. جو محدثوں نے بڑے بڑے حاشیے لکھے ہیں، بڑے بڑے محدثوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس زمانے میں بلال جو ہے، سیدنا بلال جو ہے جب خدمت کیا کرتے تو ایک دن آپ نے ایسا کیا کہ آپ کے مالک جو تھا، آپ جن کے غلام تھے، اس کی جوتی دھوپ میں تھی کھڑ پڑی ہوئی، تو اس نے اٹھا کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دی. جب وہ چھاؤں میں رکھی تو مالک آیا، اس نے کہا کہاں ہے میری جوتی؟ بولے مالک میں نے چھاؤں میں رکھ دی. ارے تو کالے، تو غلام، تو نے میری جوتی کو ہاتھ لگا دیا، میری جوتی خراب کر دی تو نے. اس کو بلال کو اتنا مارا لو لوہان کر دیا. تو جب سرکار بارگاہ اقدس میں میرے دوستو یہ جو واقعہ حضرت بلال نے سنایا، میرے آقا اتنا روئے، داڑھی مبارک بھیگ گئی اور بس آنکھ بند کر لی. میرے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ رتبہ تھا جوتی کا کہ تو غلام، تجھے اس غلام نے، اس بدبخت نے، کافر نے تجھے اس قدر تذلیل کی تیرے ہاتھوں کی اور تیرے جوتے اٹھانے کی، آج تیرے جوتے کو میں اتنا بڑا مرتبہ دیتا ہوں کہ تیرے جوتے جنت میں چلا کریں گے. بلال کیا ہے، بلال کی شان میرے دوستوں بزرگوں، قربان جائیے بلال کے. ہورانو تو روپ ونڈے تیری آتشانہ دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کیے تیرے غلام دا جواب نہیں. تیری آتشانہ دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کیے تیرے غلام دا جواب نہیں. ہورانو تو روپ ونڈے، ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، میں لب کے لے آواں کوئی تیری نہ مثال دا. آقا میں لب کے لے آواں کوئی تیری. اور میرے دوست بزرگوں آخری بات کرتا چل رہا ہوں، حدیث پاک فتح مکہ بہت مختصر، بہت ساری باتیں کی ہیں الحمدللہ. ان غریبوں کا کیا کام، عاشقوں کے، وہ یہ ہیں عاشق تو وہی غریب تھے، کیسے مرتے تھے سرکار پہ. میرے دوستوں حضرت بلال فتح مکہ ہوا نا، حضور جا رہے ہیں فتح مکہ کے وقت، دیکھا آپ نے کس قدر عروج تھا، کتنے صحابہ تھے جلیل القدر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، یعنی اور بھی جید سردار آپ کے ساتھ تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے
وہاں اذان کا وقت تھا، اذان دینے کے لیے سارے صحابی سوچ رہے تھے بڑے بڑے کہ اب یا رسول اللہ مجھے کہیں گے کہ مکی کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، اے ہے تو سب کا یہ تھا مجھے کہیں گے، اب عوام سوچ رہے ہیں مجھے دیں گے، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں مجھے کہیں گے، اور سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مجھے کہیں گے، میں بڑا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کہ میرا تو نام ہے ہی، مجھے تو بولیں گے کہ آپ پڑھو اس کی فضیلت۔ یعنی کچھ دفعہ اس زمانے میں بھی کعبے پہ چڑھنے والا بہت فضیلت والے ہوتے تھے، ہر آدمی نہیں چڑھتا تھا، کفار کے دور میں بھی سردار چڑھا کرتے تھے، تو اب یہ رتبہ کسی کو ملنے والا تھا، وہ ملنے والا تھا کس کو؟ دیکھیے سرکار نے کسی کو نہیں کہا، جیسے ہی کعبے کے نزدیک پہنچے آپ نے تمام مجموعوں میں 10,000 صحابیوں کا مجمع ہے، اور وہاں کونے کے اوپر کعبہ کے کونے کے اوپر 3 کافر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت 3 کافر جن کا میں ذکر کرتا چلوں، میں آپ کو وہ نام بھی آپ کے کوڈ کر دوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ نام جو ہیں ان کے، ایک کا نام تھا آئی تھنک حارث، اور دوسرے ابو سفیان جو مشہور صحابی ہوئے بعد میں، ابو سفیان، اور تیسرے تھے عتاب۔ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ تینوں وہاں بیٹھے ہوئے کونے کے اوپر، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ جہاں مسجد نبی کونے پر سرکار نے یہ بلال کو کہا ہے بلال جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اے ہائے سارے حیران رہ گئے، بلال تیری یہ شان، اے غریبوں قربان جاؤں میرے آقا کی نظر کرم غریبوں پہ۔ اور سیدنا بلال بڑے جوش میں اوپر چڑھے، جب چھت پہ چڑھ گئے اور چھت پہ چڑھ کے جب موجود ہوئے، چھت پہ چڑھ کے جب موجود ہوئے میرے آقا علیہ السلام، تو میرے دوستوں بزرگوں آقا علیہ السلام کے سامنے، تو اب بلال جو ہے گھبرا گئے کہ میں مدینہ شریف میں تو اذان کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا، اب کہاں دوں؟ اب خود ہی سوچ رہے ہیں۔ نیچے دیکھا سرکار علیہ السلام تشریف فرمایا سیدھے ہاتھ کی طرف، آپ نے اپنا رخ میرے آقا کی طرف پھیر لیا، آقا کی طرف پھیر کے اذان دے دی، اور نیچے آیا تو سرکار نے پوچھا تو پریشان کیوں تھا اوپر؟ کہنے کہ یا رسول اللہ کعبہ ڈھونڈ رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کعبہ کیا چیز ہے، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، میں کیوں نہ میرے کعبے کے سامنے رخ کر کے اذان دوں، تو میں نے آپ کی طرف رخ کیا، یا رسول اللہ میں نے اچھا کیا نا۔ سرکار مسکرائے، واہ بلال سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں ہوا کیا کہ وہ تینوں وہاں موجود تھے، جو حدیث کا میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے، یہ تینوں جو مسلمان نہیں ہوئے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو جیسے ہی بلال کعبے پہ چڑھے تو حارث کہتا ہے ارے یہ کیا کر دیا، یہ محمد نے کیا کر دیا، اس کالے کو نعوذ باللہ حیثیت دے دی، ہمارے زندگی میں تو یہ ہمارے جوتے اور ہمارے اٹھاتا تھا، آج اس کو کعبے پہ چڑھا دیا، محمد نے یہ کیا کر دیا۔ اتنے میں عتاب بولا ارے سنو یار، یہ تو میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا اگر میرا باپ زندہ ہوتا نا، سلو باتیں کر رہے ہیں بہت دور، یعنی کم سے کم 50-60 فرلان کے فاصلے پر دور، جو آج کعبے کے بعد جو سیڑھی ہے نا اتنا فاصلہ آپ سمجھ لیں، تو وہاں ہی باتیں کریں، کہاں آواز جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام نماز کی تیاری کر رہے ہیں اذان کی، اور عتاب کہتا ہے میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا، اگر یہ منظر دیتا تو اسی وقت مر جاتا، یہ کالے کو اتنی اہمیت۔ تو آپ نے دونوں نے کہا ابو سفیان تو نہیں بول رہا، وہ کنکریوں سے کھیل رہے تھے، پتھروں سے، تو نہیں بول رہا، تو کچھ بول، کیا ہوا یہ؟ کہلا میں کیا بولوں، میں کچھ بولوں گا نا پتہ ہے کیا، یہ پتھر جا کے رسول اللہ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ بولا ہے، اور اس وقت ان کا دور آ گیا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، سمجھے؟ اب یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں سرکار چلتے ان کے قریب آ گئے اور کہنے لگے ارے او عتاب تو یہ کہتا تیرا باپ مر گیا، اے ہے ہیں، ارے عتاب تو یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ مر گیا کہ اس کو میں نے چھت پہ چڑھایا وہ ابھی مر جاتا، ارے او حارث تو یہ کہتا ہے کہ اس کالے کو میں نے اوپر چڑھایا، ارے او ابو سفیان تو یہ کہتا ہے کہ یہ کنکریاں مجھے کہہ دیں گی۔ اب تینوں حیران کھڑے کہنے لگے اے اللہ کے نبی تو واقعی نبی ہے کیا؟ ہم تو یہاں سلو سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تو اتنی دور کھڑا تو ہماری بات بھی سن لیتا ہے، تو سمجھ لیتا ہے۔ اے ہائے کلمہ پڑھا اور تینوں اس وقت مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ حضور جانتے ہیں، حضور جان میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ جو بھی کہا میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے یا رب العالمین، محبت کے ساتھ قبول فرما لے۔ اے اللہ آج کے بیان
میں میرا دل شامل تھا، میری جان شامل تھی، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آقا کی جان اور دل اس میں شامل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فقراء الجنت سرکار فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے جنت میں 500 سال پہلے جائے گا اللہ جنت کے اندر، اور امیر 500 سال بعد، یعنی پہلے فقیر جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا فقیروں کی قدر کرو، ان سے کچھ لیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے پاس ہے کیا جو ہم لیں؟ سرکار نے فرمایا یہاں کے امیر نہیں ہیں، یہ آخرت کے امیر ہیں، وہاں تم ان سے مانگو گے نا، اگر آج یہاں مانگنے کی ان سے عادت، یعنی تم ان کی خدمت کرتے رہو گے تو کل یہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ ان کے سوالوں کو نہیں ٹالے گا ان فقراؤں کے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اطراف جتنے بھی لوگ ہوں جیسے غریب غرباؤں، بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے میرے دوستوں بزرگوں۔ بس میں کیا بات آپ کو بتاؤں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تم کرنا شروع کرو گے تم دیکھو گے کہ یار میرے گھر میں ابھی روزانہ بزنس نہیں ہوتا تھا، میری دکان پہ 20 کسٹمر آتے تھے، ابھی 50 کہاں سے آ گئے۔ یہ تصور کرو گے جس طرح آج روم میں تم 84 کی تعداد دیکھ رہے ہو نا، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر ہے جس کی برکت سے یہ برکت ہوئی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ 84 حضور کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، ان غلاموں کا جس کو سرکار نے سینے سے لگائے، ارے جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سید صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، فیضیاب فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آج الحمدللہ ہمارے اس روم میں دا گریٹ وائس آف اہل سنت و جماعت میں پیران پیر روشن ضمیر قطبی ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی گنجور نورانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس السرہ الربانی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی محفل ہے، اور اس محفل میں 11ویں شریف کے 11 چاند لگائے ہمارے سید صاحب کے اس خوبصورت بیان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر مرشد پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہم سب پر فرمائے، اور ان کی توجہ میں ہی ہمیں رکھے، ان کی نظروں میں ہی ہمیں رکھے، ان کی محبت میں ہی ہمیں ہمیشہ رکھے، اور ہم سدا ساری زندگی مرتے دم تک اور بلکہ روز قیامت تک ان کی محبت کا جام پیتے رہے، ان کی محبت کا دم کرتے رہے، اور یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگاتے رہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں پڑھتے رہے، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہدیے پیش کرتے رہے، ایصال ثواب کے، درود و سلام کے، اور نیکیوں کے، اور اچھے اعمال ہم بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے کے وسیلے سے اپنے اور جو ہم سے ہو سکے اچھے اعمال ہم بارگاہ غوثیت میں کر کے مال جنت پر انوار پر اپنی کروڑوں اربوں رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔